کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ لیے حاضر ہیں۔ میرے پاس کچھ خبریں ہیں، کیونکہ ہمارا جو آج کا جو سائیڈ ایفیکٹ کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے گھریلو جھگڑے۔ گھریلو جھگڑوں کا اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ مطلب ہم باہر امن کی کیا بات کریں، کسی شہر کی، کسی علاقے کے، کسی ملک کی امن کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے گھروں میں جو بد امنی کا ماحول بنا ہوا ہے، ہم باہر محبت، پیار، الفت، ایک دوسرے کے لیے قربانیوں کی کیا بات کریں، ہمارے گھر کے اندر نہ محبت، نہ پیار، نہ الفت، نہ قربانی، اور بہت عجیب و غریب ماحول ہے۔ ایک دوسرے کو جیسے کہ کاٹنے کو تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بعض جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، شور و پکار ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کوئی کسی کو جلا دیتا ہے، تو بچوں کے ہاتھوں بڑوں کا قتل ہو جاتا ہے، بڑوں کے ہاتھوں بچوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو گھر کے جو جھگڑے ہیں نا، یہ اتنا آدمی کو مشتعل کر دیتے ہیں، اتنا مطلب کہ اس کے ایموشنز کو ابھارتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اس کا غصہ اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور جب غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے نا تو عموماً سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے، پھر انسان وہ کام کر جاتا ہے جو کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، خواہ چھوٹا بڑوں کے ساتھ کر جائے یا بڑا چھوٹوں کے ساتھ کر جائے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، ابھی سے ہی تھوڑا پیچھے جائیں، تو آئے دن نت نئے گھریلو جھگڑوں کے، گھریلو ناچاکیوں کے جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور جو اخبارات میں آ جاتے ہیں، ان کی ایک اپنی تفصیل ہے۔ جو نہیں آتے وہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے، ان کی ایک اپنی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کچھ خبریں ہیں، تعلق انہی گھریلو ناچاکی، لڑائی اور جھگڑوں سے ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، سائیڈ ایفیکٹ جو گھروں کے جو ناچاکیوں کے جو نکلتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دیکھیں سبب کوئی بھی ہو، گھریلو جھگڑا چاہے وہ خرچے کی بنیاد پر ہو یا کسی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہو یا کسی بھی مطلب اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر ہو، اب آپ غور کیجئے کہ شوہر نے بیوی اور بیٹے کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ اچھا، اب خودکشی کر لی، کیا ہوا کہ مالی مشکلات کا شکار تھا، مالی حالات سے دل برداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھایا۔ میں نہ نام لے رہا ہوں، نہ میں آپ کو شہر کا نام بتا رہا ہوں، یہ الحمدللہ ہماری تربیت ہے، دعوت اسلامی کی یہ تربیت ہے، ہمارے اس طرح کی خبریں دینے کی تربیت ہے، ہماری تربیت ہے۔ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ واقعہ بیان کریں، اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی عبرت یا سبق کی بات بیان کریں۔ کسی علاقے یا گھر کا مطلب بعض اوقات واقعہ اتنا مشہور ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں نا کہ فلاں علاقے میں واقعہ ہوا، آپ فوراً پہنچ جائیں گے یار یہ فلاں گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اگرچہ مشہور ہے، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے ان کے نام کا ڈنکا بجانے کی؟ وہ ایسا واقعہ تو ہے ہی نہیں کہ اگر یہ یا ان کے رشتہ دار سنیں گے تو ان کو خوشی ہوگی کہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کو عموماً دل برداشتہ ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہاں کوئی وجوہ ایسے شرعی مصلحت یا شرعی اجازت ایسی آ جاتی ہے تو وہ ایک الگ کیسز ہوتے ہیں، ادروائز ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم خبر وہ دیں کہ جس میں نام وغیرہ نہ ہو، جبکہ وہ خبر ایک عبرت والی ہے، سبق والی ہے اور نامناسب واقعہ ہے
تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ مدنی پھول ہو سکتا ہے کہ بہت سو کی سمجھ میں آ جائے. اخبارات کے اندر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ساری سی خبریں ہوتی ہیں، آدمی ڈرتا ہے، بعض اوقات نیوز رپورٹروں سے آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سارا لے کر چلے جائیں گے اور چھاپ دیں گے. ہر کوئی تھوڑی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام یوں اخبار میں آ جائے، میرے خاندان کا نام یوں اخبار میں آ جائے، میرے گھر کا نام یوں اخبار میں آ جائے. خدا نہ خواستہ کسی اس طرح کی خبریں دینے والے یا خبریں بنانے والے یا تبصرہ لکھنے والے، تبصرہ کرنے والے کے خدا نہ خواستہ گھر اور خاندان کے اندر ہی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، پوری کوشش کرے گا کہ یار میڈیا کو یا اس طرح کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. مطلب 4 آدمی کو پتہ ہے یا کروڑوں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میں کس کس کو جواب دوں گا. مطلب آدمی منہ چھپاتا پھرتا ہے. ہم سوچیں، حدیث پاک میں ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. یہ ضمن ایک مدنی پھول تھا جو میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک سعادت مند، سلیم الفطرت، سلیم الطبع شخص اس بات کو سمجھے گا. وہ روایت اپنی جگہ پر ہے کہ فاجر کو مشہور کرو گے لوگ اسے کب پہچانیں گے، لیکن کب، کس کو، کہاں، کتنا اور کس جگہ پر کس طرح مشہور کرنا ہے اور اس کے نام کا چرچا کرنا ہے، اس کا سارے کے سارا مطلب کہ وہ جو کیا کہتے ہیں نظام ہے وہ شریعت ہی بنا کر دے گی نا، ہم تو نہیں طے کریں گے. خیر، تو اب یہ ایک واقعہ آپ کو میں نے سنایا کہ شوہر نے بیوی اور بیٹے کو گولی مار دی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مالی مشکلات کا شکار تھا، مالی حالات سے دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ کام کیا. اچھا آگے بڑھے تو فضول خرچی کے لیے پیسے نہ دینے پر بیٹے نے والدین پر تشدد کیا. یہ الگ گھریلو ایک مسئلہ ہے کہ خرچہ نہ ملنے پر. اچھا آگے چلتے ہیں تو گھریلو ناچاکی پر نواسے نے فائرنگ کر دی، نانا جان سے چلے گئے. اچھا آگے چلتے ہیں تو گھریلو ناچاکی پر سنگ دل باپ نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی. اب آپ بتائیے، یعنی میاں بیوی میں یہ اعتماد کا فقدان تھا اور باپ نے 8 ماہ کے لگتے جگر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجیب واقعہ ہے، آپ بھی غور کر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ارے بالکل دماغ گھومنے میں دیر نہیں لگتی. گھریلو ناچاکی، میاں بیوی میں جھگڑا تھا، بیٹا جان سے چلا گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں تو پتھر دل ماں نے کمسن بیٹی کا گلا کاٹ دیا. یہ کیسی خبر ہے دیکھیے. ہائے ہائے ہائے، میں نام وغیرہ عطا پتہ جو بھی مطلب کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، میں کچھ بھی آپ کو بیان نہیں کر رہا. بس اس واقعے سے جتنا ہو سکے سبق اور عبرت حاصل کریں کہ وہ بیان یہ ہے کہ گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خود اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. یہ فائنل اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے. صفاق بیٹے نے چھریوں سے وار کر کے ماں کو قتل کر دیا. اب اس کا بھی غور کرتے رہیں کہ کیا کیا اسباب ہوں گے. اور لکھا یہی ہے کہ اکثر اپنی ماں سے اس کا جھگڑا رہتا تھا، تو کسی تنازع پر تکرار ہوئی اور اس نے ماں کو چھری مار کر قتل کر دیا. اور اب وہ خبریں سناؤں. یہ تو خبروں سے سمجھے کہ خبروں سے بھی چند خبریں نکالی گئی چیزیں ہیں. گھریلو ناچاکی پر خاوند نے بھائی کی مدد سے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا. گھریلو ناچاکی پر بیوی نے اپنے ہی خاوند کو نشہ آور گولیاں کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. اللہ کی پناہ. اسی طرح گھریلو ناچاکی، شوہر نے بیوی اور بیٹے کو قتل کر دیا. گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. گھریلو ناچاکی پر شوہر کی فائرنگ، بیوی، ساس و سسر ہلاک. اب یہ ساری خبریں گھریلو ناچاکی کے بھی اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ اس کو آپ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یعنی ایسے سائیڈ ایفیکٹ کہ ماں قتل ہو گئی تو باپ قتل ہو گیا تو بیٹا قتل ہو گیا، کمسن بچی قتل ہو گئی تو بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، سسرالی قتل ہو گئے، قتل 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 قتل. اب اس سے بڑھ کر سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا گھریلو ناچاکی کا، گھریلو جھگڑوں کا، کہ بات قتل و غارت گری تک آ جاتی ہے. کال سنائیے. گھریلو جھگڑوں کے بارے میں بیان تو فرما رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ گھر میں جو ہے وہ اپنا محبت میں کیسے پیدا ہو اور کس طریقے سے جو ہے نا اس کا کوئی حل تو ہوگا. محبت سے کس طرح رہیں ان گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے.
گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے جو مطلب کہ محبت سے رہنے کی بات، تو اس میں تو برداشت پیدا کرنا پڑے گا نا، صبر پیدا کرنے کا، کہ صبر اور برداشت ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب گھر کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا گھر ہی کو ختم کر دیں گے؟ بیوی سے جھگڑا ہے تو بیوی کو ختم کر دو، شور سے جھگڑا ہے تو شور کو ختم کر دو، بچے تنگ کرتے تو بچوں کو ختم کر دو، بچوں کو ماں باپ تنگ کرتے تو بچے بولے ماں باپ کو ختم کر دو. یہ کون سا جھگڑا ہے؟ مطلب یہ کون سا حل نکالا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ یہ مطلب کہ لڑائی جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو ختم کرتے ہی پھریں گے، قتل کر دیں گے. قتل ناحق حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد خودکشی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ یعنی قتل ناحق حرام، خودکشی حرام. اب یہ دو حرام کام کر کے یہ جو مر کر جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کیا جواب دے گا؟ چلے دنیا میں تو آدمی لے دلا کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چھوٹ بھی جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے، بھاگ بھی جاتا ہے. موت کے فرشتے سے نہیں بھاگ سکتے، مرنا تو پڑے گا، اللہ کے حضور حاضر تو ہونا پڑے گا، حساب تو دینا پڑے گا. یہ قتل ناحق کا حساب تو دینا پڑے گا. جو بھی قتل ناحق کرتا ہے، چاہے گھر کے اندر کرتا ہے، گھر کے باہر کرتا ہے، شہر میں کرتا ہے، کہیں بھی کرتا ہے، جو قتل ناحق کر رہا ہے، جو قتل ناحق میں انوالوڈ ہے، جو قتل ناحق پر اشارہ کرتا ہے، جو قتل ناحق پر اپنے مدد ملاتا ہے، قتل ناحق پر اپنا تعاون ملاتا ہے، خبردار ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. خدا سے ڈرنا چاہیے. دنیا کی یہ محبت، یہ مال کی محبت، یہ گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر یہ برداشت کیا شے ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو صبر کریں، برداشت کریں، غصے پر قابو پائیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی گھر میں ایسی بدمزگی ہو گئی ہے تو الجھنے اور لڑنے کے بجائے، اب یہ جتنے بھی سب فیملی ممبرس اگر بیٹھے ہوئے ہوں، جو بھی دنیا بھر میں آپ بیٹھے سن رہے ہیں، گھر مثال کے طور پر آپ چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بیرون ملک عموماً آپس میں کام کرنے والے ایک ساتھ رہتے ہیں. اب آپ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بات بڑھی. جب بات بڑھتی ہے نا تو دماغ گھوم جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے تو آدمی نہ کرنے والے کام کر جاتا ہے. سب سے پہلے خود کو غصے اور انتقام کی آگ سے بچائیے، وہاں سے نکل جائیے. 3 بوڑھے دوست یہ کہیں شکار کو چلے، شکار کو گئے تو باتیں ہونے لگی، ادھر ادھر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جائیداد اور زمین اور یہ وہ، ارے اتنی زمین میری، تو وہ دوسرے نے کہا یہ تیری نہیں، یہ تو میرے باپ داداؤں کی زمین ہے، خبردار اگر میری زمین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو. اس نے کہا تمہاری زمین کہاں سے ہوگا؟ تو میری زمین ہے. یوں بات دونوں کی بڑی، اور بڑھتے 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 دونوں کو غصہ آنا شروع ہو گیا. جب غصہ آیا تو دونوں کی آواز تیز ہو گئی، آواز تیز ہوئی تو دونوں میں مطلب کہ وہ لڑائی کی نوبت آ گئی. اس نے کہا کہ دیکھ چپ ہو جا ورنہ فائر کر دوں گا. چل چل، فائر کرنے والا آیا ہے، تو کیا فائر کرے گا بڈھا آدمی. اس نے اٹھائی بندوق، اس کے سر کے سامنے رکھی، پیشانی پر ٹھا کر کے اس نے گولی مار دی. اب گولی اتفاق ہے کہ اس کے سر کے اوپر سے نکلی، نشانہ چپ گیا، سر کے اوپر سے نکل. اب ایسے کان پہ کیسی سیٹی بجی ہو، کیسی اس کی حالت ہو گئی ہوگی کہ فائر ہو گیا، دھماکہ ہو گیا اور اس کے اوپر سے گولی نکل گئی. اب وہ تو سٹپٹا گیا. اس کا جو تیسرا دوست تھا وہ بولا چلو 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 نکلو نکلو یہاں سے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ گئے. اب جس کے سر کے اوپر سے گولی نکلی اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب اس سے رات بھر نیند نہ آئے. وہ چشمہ رکھے، چشمہ پہنے، کمزور، اس کی آنکھیں کمزور تھیں، چشمہ والا آدمی تھا، عمر بھی بڑی تھی. چشمہ رکھے، چشمہ پہنے، غصہ، انتقام، میرے پہ فائر کر دیا. نیند بھی نہ آئے، گھبراہٹ بھی چڑھا ہوا تھا، اندر 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 انتقام انتقام، بدلہ لوں گا، نہیں چھوڑوں گا میں اس کو. اب وہ جو جسے فائر کیا تھا وہ وین چلاتا تھا اپنی کہیں کی، تو پک اینڈ ڈراپ کا کام تھا اس کا. تو وہ تو جو جس کو غصہ چڑھا ہوا تھا وہ تو گیا، بولا کہ میں تو فائر کروں گا. وہ دور سے وہ جہاں وہ وین جس کمپنی کی چلاتا تھا
تو وہ ایک جیسی وینیں ہوتی ہیں، تو کئی وینیں وہاں کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی کھڑا ہوا تھا جس سے فائر کیا تھا، اور جس کے سر پہ فائر کیا تھا وہ دور سے کسی درخت کے چھپ کر، وہ آنکھیں کمزور تھی، بڈھا آدمی تھا مگر چشمے پہنے ہوئے تھے، اور نشانہ باندھ کے اس نے دیکھا ہاں یہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یوں کر کے فائر کر کے 2 یا 3 گولیاں چلا دی، جان لے لی، قتل کر دیا اس نے جو گاڑی میں بیٹھا تھا، اور دھڑلے کے ساتھ بندوق لے کر تھانے چلا گیا، تھانے میں جا کر بندوق رکھ دی اور بولا میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا ہے، اب مجھے پھانسی دو، جو بھی کرنا ہے کرو، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، یہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ پولیس والا حیرت دیکھ رہا ہے کہ آدمی یہ کون ہے یہ، اس کو اندر بند کرو بند کرو، لوگوں میں بند کیا، کیس فائل کیا، تفتیشی افسر گئے، جب معلومات کرنے کی کوشش کی تو تفتیشی افسر جب وہ جگہ پہ پہنچا بولا یہ شناختی کارڈ نکالا جس کو مار دیا تھا، مقتول جو تھا، مطلب وہ کہتا ہے میں فلاں کو قتل کیا، شناختی کارڈ میں کسی اور کا نام ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ شناختی کارڈ لے کر پیپر لے کر تھانے آیا، بولا صاحب یہ بولتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، اور جس کو اسے قتل کیا تو اس کی بھی انکوائری نکالی، نام کس کا لیتا ہے، جس کا نام لیتا تھا وہ تو زندہ تھا، اس نے اس کو بھی پکڑا، وہ بھی بڈھا آدمی تھا، چچا آدمی تھا، وہ لے کر تھانے پہنچا، شناختی کارڈ لیا، بولا تمہارا، بولا میرا نہیں ہے، میں تو زندہ آدمی ہوں، میرے کیوں شناختی کارڈ دکھا رہے ہو؟ تو وہ شناختی کارڈ لے کر اور اس آدمی کو لے کر لوگوں کے سامنے چلا گیا، جس نے قتل کیا تو اس کے سامنے کھڑا کر دیا، او بوڑھے چچا ادھر آؤ، اس کو قتل کیا ہے؟ تم بولتا ہے اس کو قتل کیا ہے، تو کھڑا ہوا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا کہ جس کو میں نے قتل کرنا تھا وہ تو زندہ ہے، کیونکہ وہ اصل میں اس کو آنکھیں کمزور تھیں، اس کو یہ تھا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا، اندر کوئی اور بیٹھا تھا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو فائر کر دیا، اس نے اس کو دیکھا بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، مقدمہ چلا اور جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی۔ کیا ہوا غصے میں آ کر؟ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اسی طرح ناچاکی یہ گھریلو جھگڑوں میں یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا گھر چھوڑ دیتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ تقریباً گھریلو جھگڑوں کے پیچھے جو بنیاد ہے نا وہ غصہ اور قوت برداشت کا نہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، مزاج میں بعض اوقات ہمانگی نہیں ہوتی، نہیں بنتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ لڑ کر اپنا گھر کا سکھ و چین برباد کریں گے۔ محبت کریں، پیار کریں، صبر کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ گھریلو جھگڑوں کے پہلے بنیاد کو پکڑیں کہ گھریلو جھگڑے کی بنیاد کیا ہے۔ بنیاد انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی نا، اس پر غور کریں، اور اس پہ بالخصوص غور کریں گھر کا سربراہ۔ اور گھر کا سربراہ کون ہے، افسر کون ہے؟ اور رجالو قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ آپ غور کریں، قول سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، آج کل آمدنی کم ہے اور اخراجات کی زیادتی ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی طرح طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، بچے بھی طرح طرح کی ضد کرتے ہیں کہ یہ بھی لے دو وہ بھی لے دو، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کپڑے بنانے ہیں، اس طرح کی میچنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو حاجی صاحب، آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اور خواہشیں بھی زیادہ ہیں، تو حاجی صاحب جب نہیں پورا کر سکیں گے تو پھر گھر میں ٹینشن ہی ہوگی نا، لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا یا ٹینشن ہوگی، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوں گے، کریں تو کیا کریں؟ آخر ارشاد فرمائیے۔ مدینہ مدینہ کریں، مدینہ 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 مدینہ، اور کیا کریں گے؟ کیا امیروں کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا پیسے والوں کے یہاں پھڈے نہیں ہوتے؟ ان کے یہاں مسائل نہیں ہوتے ہیں، سب کے یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ میرے یہاں ہی ہو رہا ہے، بہت سب کے یہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں پرورش عیال، گھر والے بیوی بچے، پرورش عیال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے سبب ان کے گناہ مٹا دے۔ اور اسلاف کرام فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف اولاد کا غم ہی مٹا سکتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف طلب معاش کا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ تو ایک حدیث اور سنیے،
ابن ماجہ کے سوال سے بچنے والے عیالدار فقیر کو اللہ پسند فرماتا ہے. اچھا یہ ایک اور حدیث سناتا ہوں. جس شخص کی نماز اچھی، کنبہ زیادہ، مال کم ہو اور وہ کسی مسلمان کی قیمت نہ کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، یعنی یہ 2، اتنا مطلب کہ اس انداز سے ہوگا. مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے تھوڑی تسلی ہوگی. کم آمدنی ہے تو اب آمدنی نہیں بڑھ سکتی. کیا جھگڑا کر کے ایک دوسرے کے برتن توڑ کے ایک دوسرے کا سرور پھوڑ کر کیا مطلب کہ اگلے دن کو بونس مل جائے گا، انکریمنٹ ہو جائے گا؟ کوئی مطلب کہ کیا کمپنی کے اندر کوئی ایسا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کہ جھگڑا الاؤنس، کہ اگر آپ کے گھر میں جتنا زیادہ جھگڑا ہوگا، آپ کے گھر میں جتنی مارا ماری ہوگی، آپ کی تنخواہ اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی؟ تو ایک تو تنخواہ کم مانا، مہنگائی زیادہ یہ بھی مانا، خواہشات بھی دم نہیں توڑتی یہ بھی مانتا ہوں، لیکن جھگڑا کر کر ان تمام چیزوں سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ اب چوتھی چیز تو آپ کے ہاتھ میں تھی، آمدنی آپ بڑھا نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، مہنگائی آپ کم نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. اب 2 چیزیں رہ گئیں، خواہشات کو قابو کریں اور جھگڑے سے بچیں، آپس سے پیار و محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کی غربت و تنگی میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اولاد اور ان کی ماں بچوں کے ابو کو نہ مطلب کہ وہ دبائے نا کہ نہیں یہ کر کے دیں وہ کر کے دیں. اب مطلب میں نے پچھلے سلسلے میں بھی آپ کو ایک بات عرض کی تھی، آپ ایک کام کریں، آپ کی آمدنی کتنی، میں مثال دیتا ہوں، 25,000 روپے، ٹھیک ہے، مثال دی ہے میں نے، 25,000 روپے آپ کی آمدنی ہے. اب 25,000 روپے کو کا 26 نہیں ہو سکتا، یہ ہے 25 کے 26 نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہوئے گھر پر سن رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں، 25 کے 26 نہیں ہو سکتے، 20 کے 21 نہیں ہو سکتے، 15 کے 16 نہیں ہو سکتے. میں ایک آپ کے سامنے ایک ورس کم ٹو ورس ایک سچویشن رکھ رہا ہوں، ہاں نہیں ہو سکتے. اب آپ بیٹھ کر مشورہ کریں کہ دیکھو یہ آمدنی ہے، اللہ نے چاہا کوئی ایسا مجھے حلال رزق مل گیا اور ہماری آمدنی بڑھ گئی، یا کوئی ایسا مطلب ٹیلنٹ، کیونکہ ہر ایک کی آمدنی یوں نہیں بڑھ جاتی، مطلب ٹیلنٹ ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، قابلیتیں ہوتی ہیں، ایک پرفارمنس ہوتی ہے. دنیا میں پورا یہ نظام بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو امیر کیا، بعضوں کو غریب کیا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. مگر جو اب ایک فکس آمدنی ہے، آپ بیٹھ کر مشورہ کریں، چاہے آپ 2 میاں بیوی ہیں، آپ اکیلے بیٹے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، یا آپ بیوی بچوں والے ہیں، کہ دیکھیں یہ آمدنی ہے، ٹھیک ہے، یہ یوٹیلیٹیز بل، بجلی، یہ وہ جو بھی ہے، ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم اے سی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم یہ کھانا پینا افورڈ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری ایک باؤنڈری ہے، یہ خرچے کر سکتے نہیں کر سکتے. اب 15,000 میں گھر چلانا ہے، کیسے چلے گا؟ اس کا بجٹ بنا لیں. دیکھیں خوشی رہیں، آپ سپورٹ کریں. مطلب گھر کا آدمی، گھر کا سربراہ نوٹ کمانے کی مشین نہیں ہے، اور اگر نوٹ کمانے کی مشین بنا لیں اور مشین کو بھی اوور یوز کریں گے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گی. جب وہ ختم ہی ہو گئی، جب چلنا ہی بند ہو جائے گی تو پھر تو پروڈکشن ہی رک جائے گی نا. لیکن وہ ایک آپ کے گھر کا فرد ہے. اسی طرح بعض اوقات بچوں کی آمدنی ہوتی ہے، تو ملا کر رکھیں. بیسک یہ ہے کہ اتفاق، میرا اپنا مدنی مشورہ آپ کو اور ایک اپنا ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. آپ اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، اللہ آپ کے اس رزق میں برکت دے دے گا جو آپ کو نزدیک تھوڑا سا ہے. ورنہ بہت زیادہ رزق کو اتفاق نہ ہو تو بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. دوسری بات، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ حدیث میں موجود ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، بری موت دفع کرے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ بلا اجازت شرعی کن کن رشتہ داروں سے آپ نے تعلق توڑا ہوا ہے، تعلق چھوڑا ہوا ہے. ان سے دوستی کر لیں، ان سے محبت کر لیں، ان سے تعلق جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ غیر سے مدد کرے گا. تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں پر گمان بھی نہیں جاتا. تو رزق میں برکت اور اسی رزق میں پورا کرنے کے بھی ذرائع اور مطلب کہ وہ طریقہ کار اسلام و دین دیتا ہے. اب آپ 50,000 والے ہیں، 25,000 والے ہیں، 15,000 والے ہیں، یا 1.5 لاکھ والے ہیں، لاکھ والے ہیں، کوشش کیجئے کہ 2-4 ہزار پہ آگے پیچھے آپ کی ترکیب بن جائے گی، تاکہ کوئی خدا نہ خاصا میڈیکلی مسئلہ، یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو فیس کر سکیں. بس یہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا
آمدنی کا بجٹ بنا کر پوری فیملی محبت کے ساتھ، لڑائی سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اس کے گھر میں ہے میرے گھر میں کیوں نہیں ہے، یہ جھگڑا چھوڑ دیں، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، جھگڑا چھوڑ دیں. آپ کے پاس جو ہے اس پہ گزارا کرنے کی جس دن آپ کی سوچ بن جائے گی نا، انشاءاللہ تعالی محبت محبت محبت. باپ گھر میں آئے بیوی بچے محبت کریں، جب مرد گھر میں آئے تو محبت اور پیار اور مسکرانے کے ساتھ سب مل جل کر ایک دوسرے سے باتیں کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، گناہوں کے سلسلے گھر میں بند کر دیں، نیکیوں بڑا سلسلہ گھر میں شروع کر دیں، آپ کے دسترخوان میں برکت آ جائے گی. ایک مدنی نسخہ عرض کر دیتا ہوں دسترخوان میں گھر میں برکت کا. انشاءاللہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کریں، جو سنت کے مطابق ہاتھ دھونا ہے، پونچھوں تک ہاتھ دھو لیں، منہ کا اگلا حصہ دھو لیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو پہنچے مت، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پہنچ سکتے ہیں. یہ مدنی پھول پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکت آتی رہے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں، اور بولتا بھی ہوں. کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں، اور بولتا